يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کا کچھ حصہ اور ایک حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا صحیح معنی و مفہوم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے۔ صرف نام رکھا ہی نہیں بلکہ اپنی کتاب کے اندر اس نام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے محض یہی بات کافی تھی کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، تو اس کی جو فضیلت اللہ رب العزت کے ہاں ہوگی وہ ہم سب کے سامنے اب ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں کہ آپ میں سے کسی شخص کا نام آج کے معروف و مشہور لیڈر عمران خان صاحب لیں اپنی تقریر کے اندر کہ میری فلاں بندے سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو آپ اس بندے کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ میرا نام اس وقت سارے کے سارے چینلز پر آئے گا، عمران خان صاحب کے منہ سے میرا نام جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اس بندے کی خوشی کا اندازہ آپ وہیں سے لگا سکتے ہیں۔ یعنی کسی بڑے کی طرف سے تذکرہ ہو جانا باعث شرف بات ہوا کرتی ہے، باعث عزت بات ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت جو کہ تمام جہانوں کے مالک ہیں، جتنے بھی بادشاہ اس دنیا میں آئے ہیں اور جتنے بھی کل قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے، ان سب کے رب العالمین ہے، وہ رب لم یزل ہیں۔ وہ اگر کسی چیز کا نام لیں اور اس کی شرافت اور اس کی قبولیت اور اس کی افضلیت کے اندر فرق نہ پڑے تو پھر کیا فائدہ؟ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کا نام خود رکھا اور اپنی کتاب میں اس مہینے کا نام رمضان خود کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلنا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا نام رمضان یعنی جلنا کیوں رکھا ہے؟ اس کے اندر کیا فلسفی ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ ان کی صفائی جلا کر ہوا کرتی ہے۔ یعنی کسی چیز کو اندر سے صاف کرنا ہو، اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کو خالص کرنا ہو تو اس کو جلایا جاتا ہے۔ جیسے سونا کہ اس کو جلایا جاتا ہے، جلانے کے بعد اس کے اندر سے کھوٹ کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چاندی کو جلایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے۔ لوہے کے اندر سے زنگ علیحدہ کرنا ہو تو اس کو جلایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جو ہمیں عطا کیا ہے، یہ مہینہ بھی انسان کو جلا کر اس کے اندر سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، کینہ، حسد، بغض، عداوت، جھوٹ، خیانت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت صفایا کر دیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منبر پر تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمانے لگے، وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ صحابہ سب کے سب متوجہ ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں متوجہ کیا ہے اس کے اندر کوئی بڑی بات ضرور ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ اکرام آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں حضور نے کس چیز کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے انتظار نہیں ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیے کیا کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا لا، نہیں۔ پھر پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمیں بتلائیے کوئی لشکر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تاکہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لا، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پھر صحابہ اکرام کو اور زیادہ تذبذب ہوا کہ آخر کون آ رہا ہے، کس کے بارے میں اللہ رب العزت کے رسول بار بار اتنی تاکید کر رہے ہیں، اتنا سسپینس ڈال رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی سب سے بہترین عبادت روزہ ہے۔ اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرض کیا ہے؟ روزے فرض کیے ہیں۔ سیام کا لفظ جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ سیام کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، عام معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا، بس۔ اور شریعت نے جو ہمیں روزے کا معنی سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ 3 چیزوں سے رک جائے، کھانے سے، پینے سے، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ انہی 3 چیزوں کا نام ہے۔ روزہ ان 3 چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 3 چیزیں روزے کی حدود ہیں کہ اگر کسی نے ان سے تجاوز کر دیا تو پھر اس کا روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ روزہ جو ہوتا ہے ہمارے دل کا روزہ ہوا کرتا ہے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہوا کرتا ہے، ہمارے زبان کا روزہ ہوا کرتا ہے، ہمارے کانوں کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ ہم آنکھ سے کوئی غلط بات نہ دیکھیں، کانوں سے غیبت نہ سنیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو، زبان سے کوئی جھوٹ نہ بولیں، ہمارے جسم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا نام روزہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، یہ بھوکا پیاسا رہا ہے، یہ اس کی سزا بن گئی ہے، اب میرے لیے اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کا مین مقصد جو کیا ہوا، وہ ہمیں روکنا ہوا کہ برے کاموں سے تم نے رک جانا ہے۔ ایک مشاہدے کی بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، سخت گرمی کا دن ہو، عصر کے وقت ہم وضو کرتے ہیں، پانی اپنے منہ کے اندر لے کر جاتے ہیں کلی کرنے کے لیے اور اس کو واپس پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں ہم؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ ہماری کیا سوچ ہوا کرتی ہے؟ صرف ایک ہی سوچ کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، ہم رک گئے۔ اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسانوں کے لیے، ایک عملی مشق ہوا کرتی ہے، ایک پریکٹس ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ رحمت للعالمین ہے، اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے کاموں کو انسان کے لیے آسان فرما دیا، آسان فرما کر انسان کو گرا گزرتا ہے کہ کسی کام سے رک جانا طبیعت ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی قسمیں کھانی ہے، خیانت کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، مال جو ہے ناجائز ہڑپ کرنا ہے، ایک طبیعت بن جاتی ہے انسان کی، کیونکہ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری طبیعتیں ختم ہو سکتی ہیں اگر تم یہ سوچ لو کہ اللہ رب العزت نے ان سے منع کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں گناہوں سے چھٹکارے کی پریکٹس کرنے کے لیے دیا ہے کہ اس کے اندر گناہوں سے چھٹکارا پاؤ، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے رکھو۔ آگے فرمایا ہے
کہ یہ روزہ جو ہے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض ہوا کرتا تھا، پہلی امتوں کے اوپر بھی یہ روزہ فرض ہوا کرتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر یہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ روزہ جو ہے یہ پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا؟ وہ اس لیے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بندوں کے اوپر ترس کھاتے ہیں۔ کسی شخص کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شریعت محمدیہ کے اندر یہ جو دین اسلام ہے اس کے اندر جو روزہ اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے یہ میرے لیے بڑا باعث مشقت ہے، میں کیسے سارا دن بھوکا پیاسا رہوں گا، میں کیسے سارا کا سارا دن گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ یہ کام تم کوئی نیا نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، تم سے پہلے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا اب تمہیں تسلی ہو جانی چاہیے کہ روزہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے ہر امت یہ روزہ رکھتی آئی ہے۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان جو روزہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، یہودی سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں، یہودی سحری نہیں کرتے۔ آگے فرمانے لگے کہ یہ جو سحری کرنا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، یعنی کوئی اور عمل نہ کیجیے، سحری کر لیجیے، اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ سحری کس کو کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں کہ صبح ہونے سے قریب کا جو رات کا وقت ہوتا ہے اس کو سحری کہتے ہیں، کیونکہ سحر کہتے ہیں صبح کو، اجالے کو، اور اجالے کے اندر تو سحری نہیں کی جاتی، کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صبح سے متصل جو وقت ہوا کرتا ہے، جو رات کا وقت ہوا کرتا ہے، وہ سب سے افضل وقت ہے سحری کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سحری کے اندر آج کل کا جو ماحول ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ اذان کی اللہ اکبر جس وقت تک نہیں ہوتی ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، ہم حدود کے اندر جا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک سیکنڈ بھی زیادہ ہو گیا، سورج نکل آیا اور ہم نے لاپرواہی کے اندر کوئی ایک نوالا بھی اپنے منہ کے اندر رکھ لیا تو یقین کرو کہ وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ روزہ کسی صورت بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ وہ ایک سیکنڈ کا کھانا پینا ہم رک جائیں اور ہماری جو اتنا بڑا دن ہے، ہماری زندگی کا ایک دن جو ہے وہ ضائع ہونے سے ہم بچا لیں، اس کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر گزار لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صرف ایک سیکنڈ کی، ایک منٹ کی احتیاط ہوا کرتی ہے اس وقت کے اندر۔ اس کے بعد انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سارے کے سارے آسمان کے فرشتوں کو، عرش کے فرشتوں کو اس کام پہ لگا دیتا ہوں کہ تم میری تسبیح کو چھوڑ دو، میرے عرش کو چھوڑ دو، جاؤ میرا بندہ اگر مجھ سے کوئی دعا مانگے، میرا بندہ اگر کوئی مجھ سے بات کو طلب کرے، کوئی دعا کہے تو تم نے کہنا ہے آمین۔ یعنی اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بتا دیجئے کہ آپ فرماتے رہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس مہینے کے اندر ہماری طرف متوجہ ہوا کرتی ہیں، ذرا ہمیں بتلا دیں کہ وہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ رمضان المبارک کب آیا اور کب چلا گیا، وہ اپنی روٹین کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اس کو تو یہ رحمتیں محسوس ہی نہیں ہوا کرتی۔ تو حضرت نے بڑے پیارے انداز سے اس کو سمجھایا، کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، اس کی مثال تو ایک ایسے شخص کی سی ہو کہ فل گرمی کا موسم ہو، وہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہو، باہر بادل آئیں، اللہ رب العزت موسم کو خوشگوار بنا دیں، باہر رحمت کی ہوائیں چلا دیں اور ٹھیک ٹھاک بارش برسے، موسم خوشگوار ہو جائے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس موسم کو ختم کر دیا، پھر وہ دروازہ کھول کے دیکھتا ہے
کہ لگتا ہے بارش کے اثرات ہیں، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس شخص کو موسم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن اللہ رب العزت کی طرف رغبت نہ کرے، دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، قرآن مجید کا اہتمام نہ کرے، اللہ رب العزت کی تسبیح کا اہتمام نہ کرے، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے، تو یہ شخص اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے، جس طرح وہ شخص کمرے کے اندر بیٹھ کر بارش کی رحمتوں سے محروم رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اعلان شروع کر دو۔ اعلان کے اندر 4 باتیں ارشاد ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بندہ مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ مجھے آ کر اپنی پریشانیاں بتائے، میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں، ہے کوئی بندہ جو مقروض ہو، جس کا کوئی سوال ہو وہ مجھ سے شیئر کرے، میں اس کی یہ پریشانی بھی دور کر دوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلانات پورا رمضان المبارک جاری رہتے ہیں۔ یعنی یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ساری کی ساری رحمتوں کے جو ہے وہ دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو میں تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ دیتا ہوں، اس کے اندر تم روزے رکھو۔ روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کے ہاں متقی بننا، ولی بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تیسرے سپارے کی شروع کی آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، جو شخص ایمان لے آیا اللہ رب العزت نے اس کو ولی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ولی بنا دیا۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کو متقی بنا دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں متقی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آفر اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ انسان کتنا اس کے اندر سیریس ہے، اس معاملے کو لے کر اللہ رب العزت کے ساتھ کتنا زیادہ مخلص ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی انسان اللہ رب العزت سے اب ہاتھ ملاتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت تو اس کے ولی بن چکے ہیں، کیا وہ بھی اللہ رب العزت کا ولی بنتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت تو اس کو متقی بنانا چاہتے ہیں، بلکہ کہہ دیا کہ رمضان کے روزے رکھ تجھے متقی بنا دوں گا۔ اب آگے انسان متقی بنتا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ایک عام قاعدہ ہے، عام نیچر ہے کہ یہ جو ڈاکو ہوا کرتے ہیں نا، چور اور ڈاکو، یہ اس شخص کے پیچھے لگا کرتے ہیں جس شخص کے پاس مال و دولت ہوا کرتی ہے۔ جس شخص کے پاس مال و دولت ہوا کرتی ہے، ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ کوئی بینک سے نکلا رقم لے کر اس کا ڈاکہ پڑ گیا جی۔ یعنی ڈاکوؤں کی نظر کس شخص کے اوپر ہوا کرتی ہے؟ جس شخص کے پاس مال ہوا کرتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کا بہت بڑا دشمن ہے، اس کو تو اللہ رب العزت نے قید کر دیا۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے شیطانوں کو پکڑ کے قید کر دو۔ اس کو تو اللہ رب العزت نے قید کر دیا، لیکن یہ اپنا دوست بنا کے گیا ہے پیچھے، جو ہمارا دل ہے۔ یہ بہت بڑا ڈاکو ہے شیطان، یہ دیکھتا ہے کہ انسان اس وقت اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہے، اب اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے۔ کسی شخص کی صورت میں آیا کرتا ہے، آپ سے لڑائی کرے گا، غصہ دلوائے گا، آپ غصے کے اندر بد زبانی کریں گے، آپ کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالے گا کہ فلاں شخص کی غیبت کر، بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی فلاں شخص کی غیبت شروع کر دی کہ یارو فلاں بندہ بڑا غلط ہے، خیانت کر، چوری کر،
یہ وسوسے شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ہم مالدار بنے ہوئے ہیں، نیکوکار بنے ہوئے ہیں. اب شیطان بھی ہماری نیکیوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کی نیکیاں ضائع کرواؤں. اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا خبردار وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. اگر تم سے کوئی تمہارا بھائی لڑ پڑے، تمہارے پاس کوئی موقع ہو، گناہ کرنے کا موقع ہو، تو تم نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. تم نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. پھر کسی صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کسی شخص نے ہمارے اوپر زیادتی کر دی، ہمیں گالی دے دی، ہمیں مارا، اب ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے اگر ہم صبر کر لیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کیا تجھے یہ بات منظور نہیں ہے کہ وہ تجھے گالی دے اور اللہ رب العزت اس کے بدلے تجھے جنت عطا کر دے؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. کوئی گالی دیتا ہے، کوئی لڑتا ہے، کوئی خیانت کرنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ، کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ اس سے ایک بات کہہ دو بس کہ میں روزے سے ہوں، بات ختم. اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما، کہ کوئی شخص اس رمضان المبارک کے اندر کسی ایک شخص کو افطاری کروائے گا، اللہ رب العزت اس کو 2 انعامات عطا فرمائیں گے. ایک تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، دوسرا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے چھٹکارا دلوا دیں گے. صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غریب صحابہ ہوا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایک چادر ہوا کرتی تھی، اس سے ہی اپنا سارا کا سارا جسم ڈھانپا ہوا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول اس میں بھی مالدار ہم سے جیت گئے. یہ جو اللہ رب العزت کے یہ جو 2 انعامات ہیں یہ بھی ہم نہیں لے سکتے. ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم کسی اور کا روزہ کیسے افطار کروائیں گے اس مہینے کے اندر؟ اللہ رب العزت کے رسول جو تھے وہ تو پھر رحمت للعالمین تھے نا. فرمانے لگے کہ تم 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام کر لو. کر سکتے ہو نا؟ نمبر 1، کسی روزہ دار کو ایک کھجور کے ذریعے روزہ افطار کروا دو. نمبر 2، کھجور نہیں ہے، ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے اس کا روزہ افطار کروا دو. اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے اور تم نے یہ 2 انعامات لینے ہیں، کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، اللہ رب العزت یہ دونوں کے دونوں اس کو انعامات دے دیں گے.